الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم لعلكم تعقلون لعلکم تتقون. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز حاضرین جمعہ، سورہ جمعہ کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. مومنین کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے آواز لگائی جائے، جمعہ کے لیے پکارا جائے، تو تم کیا کرو؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. کیا مطلب؟ نماز کے لیے، خطبے کے لیے جتنی جلدی ہو سکے پہنچو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فسعوا الی ذکر اللہ، اور کہا وذروا البیع، اور تم خرید و فروخت کو ترک کر دو. یہ بیچنا، یہ خریدنا جو چلے مارکیٹ و بازاروں میں چلتا ہے، کہا کہ اس کو چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اللہ رب العالمین نے مومنوں کو خصوصی طور پر کیوں خطاب فرمایا جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو نماز جو فرض ہے وہ مومنوں پر فرض ہے. اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں. اگر وہ پڑھے بھی تب بھی اس کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. عبادات میں جہاں بہت ساری شرطیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، اگر کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر کوئی اور عبادت کر رہا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو، ضروری ہے کہ وہ مومن ہو، تب جا کر کے اس کی عبادت قبول ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. چاہے جتنا وہ عبادت کر لے، اگر ایمان نہیں ہے تو عبادت قابل قبول اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں ہے. تو گویا کہ جمعہ کی نماز کے لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں آؤ اور مسجد میں حاضری دو. یہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا ہے کہ خیر یوم طلعت فیہ علیہ طلعت الشمس، کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین دن وہ ہے
جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن ان 7 دنوں میں سب سے بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، جس دن سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور طلوع ہوتا ہے. اور کہا کہ فیہ خلق آدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. وفیہا ادخل الجنہ، اور کہا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا. وفیہا اخرج منہا، اور کہا کہ اسی دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا. ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، اور کہا کہ قیامت بھی قائم ہوگی تو جمعہ ہی کا دن ہوگا. جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے ہیں اور بستروں میں پڑے رہتے ہیں، اگر قیامت قائم ہوگی تو کیا حال ہوگا سوچو. ہفتے میں کچھ لوگ ایسے صرف جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ بھی غائب، اور اس دن میں سویا قیامت قائم ہو گئی، اور جمعہ ہی کے دن قیامت قائم ہوگی، چونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اسی دن قائم ہوگی قیامت. اور اس دن جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ سوئے رہیں گے تو کیا حال ہوگا، کیا صورتحال ہوگا. مومن اگر نماز پڑھنے آیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قیامت قائم ہوگی تو ہو سکتا ہے قیامت کے ہولناکیوں سے، شدائد سے، تکلیفوں سے بچ سکے وہ. لیکن جو بالکل راجے درگاہ ہے اور بستر پر پڑا ہوا سویا ہوا ہے، اس کی کیا صورتحال ہوگی آپ وہ تصور کر سکتے ہیں. تو گویا کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جو دن سب سے زیادہ افضل دن ہے دنوں میں، اور اسی لیے اس کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے. یہ ہفتے کی عید ہے. کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا. وہ اس کو چاہیے کہ یا تو ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے ملا لے، یعنی جمعرات اور جمعہ 2 دن رکھے یا جمعہ اور سنیچر رکھے. صرف جمعہ کے دن نہ رکھے، کیونکہ ہفتے کی عید جمعہ کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ جمعہ کے دن خالص آدمی روزہ نہ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تیار رکھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 3 جمعہ مسلسل کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. یا تو نہ جانے کتنے جمعہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں لوگ، نہ جانے کتنے جمعہ جو ہے سوئے پڑے رہتے ہیں اور نہیں پڑھتے. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ 2 چھوڑیں گے 1 پڑھیں گے، یا 1 چھوڑ دیں گے 2 پڑھ لیں گے، کہیں ہمارے دل پر مہر نہ لگ جائے. ایسے بھی لوگ سوچ میں مبتلا رہتے ہیں اور ایسے بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہے جس دن انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، اور اس دن آدمی تیار ہو کر کے مسجد کا رخ کرے اور جائے. اس کا فائدہ کتنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن نبی داؤد میں ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی جمعہ کا دن ہوا اور جمعہ کے دن کے لیے مسجد کی طرف نکلا اور پیدل نکلا، پیدل چل کر کے جا رہا ہے مسجد کی طرف. اور اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور امام کے قریب پہنچا، یعنی امام خطبہ دے رہا ہے اور آ کر کے یا اس سے پہلے امام کے قریب بیٹھ گیا. پہلی صف میں اس کی حاضری ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی صف میں حاضری ہوئی اس کی، اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا، کوئی اس نے لغو کام نہیں کیا. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام کرنے کے برابر ثواب ملے گا. یہاں توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ ایک تو پہلے آنا ہے، دوسرا پیدل آنا ہے، اور تیسرا لغو کام نہیں کرنا ہے، اور چوتھا امام کے قریب پہنچنا ہے. پہلی صف میں حاضری ہونی چاہیے. تو گویا کہ اس میں اہم چیز جو ہے وہ لغو ہے. لغو جو ہے، باقی تو آپ ہے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں خطبہ چل رہا ہے بات کر رہے ہیں، خطبہ چل رہا ہے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو خطبہ سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ اگر گفتگو کر لیے، آپ نے اگر بات چیت کر لی تو آپ کا ثواب ضائع، خلاص کوئی ثواب آپ کو جمعہ کا نہیں ملے گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے اور تیسرا اس نے کہہ دیا کہ بھائی چپ رہو، اس نے بھی اپنا ثواب ضائع کر دیا، اس نے بھی اپنا ثواب برباد کر دیا. اب جیسے میرے سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں
اب یہ سمجھ میں آئے نہ لیکن بات کر رہی ہے. اب ان کو کتنا بھی ہم ٹوکے روکے لیکن دیکھو یہ دونوں دور دور بیٹھو تم لوگ, شرم نہیں آتی ہے کم سے کم؟ نہیں سمجھ سکتے تو بیٹھے رہو. تیسرا اگر کہنے چپ رہو اس کا بھی سبب ظاہر ہے. سوچو آپ کتنا اہم چیز ہے کہ آپ خطبے کے دوران گفتگو کریں, بات چیت کریں. خطبے کے دوران دیکھا میں نے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہا آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ, سب خالی, جگہ خالی ہے. آپ کو کیا مطلب؟ آپ آگے مسجد میں بیٹھو خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو, خطبہ چل رہا رہا تمہیں آؤ آؤ ادھر آؤ, آگے بڑھ کے آؤ آگے بڑھ کے آؤ. یہ لغو ہے, یہ آپ کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے, آپ کے ثواب کو ختم کر دیتا ہے, مٹ جاتا ہے, ختم, کچھ نہیں ثواب ملے گا آپ کو. آپ مسجد میں آ گئے, خاموشی کے ساتھ بیٹھیے, خطبہ نہیں شروع ہوا ہے, آپ تلاوت کیجیے, اذکار پڑھیے, دعا کیجیے, بیٹھے رہیے خاموشی کے ساتھ. خطبہ شروع ہو گیا, خاموشی کے ساتھ سنیے, چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. اگر آپ نے لغو حرکت کر دی تو آپ کا ثواب ضائع ہو جائے گا, جان لیجیے. اچھا لغو میں صرف گفتگو نہیں ہے, لغو میں یہ بھی ہے کہ آپ پانی پی کے بوتل سے کھیل رہے ہیں, یہ بھی لغو ہے. آپ مصلی اور چٹائی پر جہاں بیٹھے ہیں, فرش پہ بیٹھے ہیں, اس کو انگلیوں سے کھیل رہے ہیں, آپ ایسے 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 کر رہے ہیں, انگلیوں سے بنا رہے ہیں نشانات, یہ بھی لغو ہے. آپ کسی کو آواز لگا رہے ہیں, پکار رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, سب لغو ہے. کوئی بھی چیز آپ کو حرکت کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں کہ کہیں سے بھی کریں. ہم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ خطبہ چل رہا ہے اور تسبیح چلا رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے کہا بھائی خطبے کے دوران کوئی بھی عبادت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگرچہ آپ کو ظاہری طور پر لگتا ہے کہ یہ سبحان اللہ تسبیح پڑھنا عبادت ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کوئی بھی عمل کرنے سے منع کیا ہے. آپ کوئی عمل نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ تسبیح بھی نہیں چلا سکتے, حتیٰ کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اس وقت صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ آپ کو خطبہ سننا ہے, بس کوئی عمل نہیں کر سکتے آپ. بہت سارے بھائی ہمارے یہی سوچتے ہیں, ہم خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے. اگرچہ قرآن پڑھنا عبادت ہے, قرآن پڑھنے کا اپنا ثواب ہے, اجر ہے, لیکن خطبے کے دوران قرآن پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں کر سکتا آدمی. اس لیے اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے, صحیح بخاری کی روایت, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جمعہ کے لیے تیار ہوا اور جمعہ کے لیے تیار ہو کر کے گھر سے نکلا اور گھر سے پیدل چلا اور اس کے بعد اچھی طرح سے نہایا دھویا اور اپنی اور طہارت حاصل کی, پاکی حاصل کی. طہارت و پاکی سے مطلب باوضو ہو کے نکلا اور یا اسی طرح سے اپنے موچھ کاٹے, بغل کے بال کاٹے, زیر ناف کے بال کاٹے, ٹھیک ہے, اور خوشبو یا تیل لگایا, بہترین خوشبو کا استعمال کیا اس نے, تیل لگایا اور اس کے بعد وہ مسجد کی طرف پیدل چل پڑا اور آیا اندر اور اس کے بعد پہنچا اور پہنچ کر کے امام کے قریب بیٹھ گیا اور قریب ہو گیا, پہلی صف میں پہنچ گیا وہ, اور اس کے بعد اس نے کسی بھی طرح کا کوئی لغو کام نہیں کیا. جتنی مقدر تھی اس کے پاس, جتنی طاقت تھی, جتنا وقت ملا, اس نے نوافل کا اہتمام کیا, سنتیں پڑھی, 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت, جتنی طاقت جتنی قوت ملی اس کو, اور اس کے بعد اس نے کوئی لغو کام نہیں کیا, خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا, خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس شخص کے گناہ جو پچھلا جمعہ پڑھا تھا اس جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, بخش دیے جاتے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں آپ, نہانا ہے, دھونا ہے, پاکی طہارت حاصل کرنا ہے, پیدل چل کر کے آنا ہے, خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, پہلی صف میں حاضری دینی ہے نا, اور اس کے بعد لغو حرکت نہیں کرنا ہے, گفتگو نہیں کرنا, بات چیت نہیں کرنا, کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنا. آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور دوسری ایک روایت میں صحیح مسلم میں ہے کہ یہ سارے کام مختصر بتایا گیا کہ اس میں کرتا ہے وہ تو 10 دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں, مزید 3 دن اور اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ نے ہفتے میں 1 دن دیا ہے, مومنوں کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں. آپ کو ایک ہفتے میں 1 جمعہ ملتا ہے اور وہ بھی آپ ضائع کر دیں,
وہ بھی آپ برباد کر دیں، وہ بھی آپ گفتگو میں لگ جائیں، وہ بھی آپ اپنی تمام حرکتوں سے باز نہ آئے، تو گویا کہ آپ نے پورے ہفتے کا ثواب ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آپ آئے، ہم خطبے پہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، کتنے صف ہوتے ہیں؟ 2 صف 3 صف، اس کے بعد مسجد بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اور وقت ہوتا ہے تو فرشتہ گیٹ پر رجسٹر لے کے بیٹھ جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور گیٹ پر رجسٹر لے کے بیٹھ جاتا ہے، ہر آنے والے کا نام لکھتا ہے، جو بھی انٹری کیا اس کے رجسٹر میں انٹر ہوگا، فرشتے نے لکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے اس کو ایک اونٹ کے قربانی کے برابر، جو مکہ میں بھیجے اس کے برابر ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسرا شخص داخل ہوا اور اس کو ایک گائے کے قربانی کے برابر جو مکہ میں بھیجتا ہے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تیسرا داخل ہوا اور اسی طرح سے اس کو ایک دمبے کے برابر ثواب ملتا ہے قربانی کے برابر۔ چوتھا داخل ہوا اس کو ایک مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے جبکہ وہ اللہ کے راستے میں جو قربان کرتا ہے۔ اور پانچواں جب داخل ہوا تو پھر ایک انڈا کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے رسول نے ترتیب اور بتائی ہیں، 5 چیزیں۔ اب کبھی آپ غور کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھو، کبھی سوچو کہ کیا کبھی ہم نے اونٹ کا ثواب لیا ہے؟ سوچنا کبھی بیٹھ کے، کبھی ہم نے گائے کا ثواب لیا ہے؟ یا ہماری پوری زندگی ایسی سادی رہ گئی ہے کہ رجسٹر میں نام ہی نہیں لکھا گیا؟ کتنے آپ کو ملیں گے، کتنے آپ کو نمازی ملیں گے کہ ان کا نام ہی نہیں رجسٹر میں چڑھتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ تاخیر سے آتے ہیں، ہمیشہ وہ دیر سے آتے ہیں، ہمیشہ وہ ایسے وقت آتے ہیں جب خطیب منبر پہ چڑھ جاتا ہے۔ جیسے خطیب منبر پر چڑھتا ہے فرشتہ اپنے رجسٹر کو لپیٹ لیتا ہے، بند کر دیتا ہے اور وہ بھی خطبہ سننے لگتا ہے۔ تو کب آپ کا نام لکھا جائے گا؟ سال گزر گئے، آپ سعودی عرب آئے، 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، 4 سال ہیں، پتہ لگا 3-4 سالوں میں آپ کا کبھی نام رجسٹر میں لکھا ہی نہیں گیا، کیونکہ آپ ہمیشہ تاخیر سے آتے ہیں، آپ ہمیشہ ایسے وقت آتے ہیں جب خطیب منبر پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو کہاں سے آپ کا نام درج ہوگا؟ اپنے نام کو درج کراؤ، اپنے نام کو لکھاؤ اور پہلے آنے کی کوشش کرو۔ پہلے آؤ، پہلے پاؤ والی بات ہے، پہلے آؤ گے اللہ رب العالمین آپ کو اونٹ، گائے، دمبا، مرغی، انڈا ان تمام کے برابر ثواب دے گا۔ جیسے جیسے جو ترتیب اور داخل ہوتا جائے گا فرشتہ ویسے ویسے اس کا نام نوٹ کرتا جائے گا، لکھتا جائے گا۔ خطیب منبر پہ چڑھا، رجسٹر بند، اب کوئی نام آپ کا نہیں لکھا جائے گا۔ جمعہ کا ثواب آپ کو ملے گا، جو آپ نماز پڑھیں گے، جو آپ 2 رکعت ادا کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اور باقی ثوابوں سے آپ محروم ہو جائیں گے، کوئی آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں اور دوستو، کوشش کرو پہلے آنے کی۔ بعد میں آنے والوں کا حال دیکھ لو، گیٹ پہ کھڑے رہیں گے، دھوپ میں نماز پڑھیں گے، ہے نا؟ بعد میں آنے والوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہی صورتحال ہوتی ہے کہ بیچارے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، پھر بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب لمبا خطبہ کر دیتے ہیں، مولوی صاحب جو ہے تھوڑا مختصر کیا کرو، دھوپ میں ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے آؤ گے تو کیوں دھوپ میں پڑھنا پڑے گا؟ یہ جو جگہ خالی ہے تھوڑا سا آگے ہو جاؤ اور پیچھے والوں کو جگہ آنے دو، یہ جو جگہ خالی ہے اس کو بھرو۔ آپ لوگ کو خود سوچنا چاہیے کہ جو صفحے خالی ہے کم سے کم اس کو پر کریں اور پیچھے والے آ جائیں وہاں پہ، وہیں پیچھے گیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں سب۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور جمعہ کے جو ثواب ہیں، جمعہ کے جو فضائل ہیں، اس کو اللہ تعالی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ جمعہ کے دن ایک کام اور آپ کو کرنا ہے،
پہلے نہ آنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ جب آپ دیر سے آتے ہیں تو آپ گردنوں کو پھیلا دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع کیا ہے کہ آپ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا کے نہ بیٹھے اور دوسرے کے گردنوں کو پھیلاتے ہوئے آپ آگے نہ بڑھیں۔ تو پہلے جب آئیں گے تو آپ کو یہ کام دیکھیے لغو ہے، اس میں بھی آپ کو بچنا ہے۔ تیسری بات یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جب بھی جمعہ کی دن آپ مسجد میں داخل ہو، اگرچہ خطبہ ہو رہا ہو، آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام سلیق غطفانی ہے، حضرت سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے سلیق کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول نہیں، میں تو ایسے بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ اگرچہ خطبہ ہو رہا ہے پھر بھی آپ کو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت پر اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ تو گویا کہ مسجد میں دخول تحیۃ المسجد آپ کو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا، حتیٰ کہ امام خطبہ دے رہا تب بھی آپ کو 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن ایک بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے عمل کرتے ہو سکتا نہ کرتے ہو، اور نہ کرتے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کو ملیں گے جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھیں گے ظہر بھی پڑھیں گے، کہتے ہیں احتیاطی ظہر ہے۔ جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو ظہر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جمعہ ظہر کے بدلے ہے جو اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ہمیں عطا کیا ہے۔ اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ پھر ظہر کی نماز پڑھو۔ یہ بدعت لوگوں نے ایجاد کر لیا اور احتیاطی ظہر کے نام سے پڑھنے لگے جمعہ کے دن۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و سنت میں۔ گویا کہ آپ کی سمجھ میں باتیں، نبی کی سمجھ میں بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے، اپنے صحابہ پر عمل کرواتے، ایسی کوئی روایت، کوئی ثبوت نہیں ملتی ہے۔ آپ نے جمعہ پڑھ لیا، خلاص، اب اس کے بعد کوئی ظہر کی نماز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کا دن جب آئے تو کثرت سے درود پڑھیں۔ درود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھو، کیونکہ درود ہمارے اوپر پہنچایا جاتا ہے۔ تو بہرحال جمعہ کے تعلق سے یہ ساری باتیں تھی مختصر جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات کی طرف جو توجہ دلانی تھی کہ آپ لغو کام نہ کریں، کسی کو آواز نہ لگائیں، کسی کو بلائیں نہ، آپس میں گفتگو نہ کریں، اور اسی طرح سے کسی کے گردنوں کو نہ پھیلائیں، پہلے آئیں، پہلے بیٹھیں، پہلے صف کا اہتمام کریں تاکہ آپ کو قربانیوں کرنے کا ثواب میسر ہو اور حاصل ہو۔ اور اسی طرح سے آپ پہلے جب آئیں گے تو مکمل خطبہ بھی سنیں گے، کیا بات کہے گی آپ کے سمجھ میں بات آئے گا، آگے ادھوری بات آئے گی تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو پہلے آنے کی ہمیشہ کوشش کرو۔ بعض جگہوں پہ دیکھیں آپ مسجدیں بھر رہتی ہیں اور ابھی خطیب ممبر پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے حال کیا ہے، مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور خطیب ممبر پہ کھڑا ہے، اس کے بعد پتہ لگا بعد میں لوگ آتے ہیں۔ اور جب جمعہ کا دن آئے تو سورہ کہف پڑھنے کی بھی آپ کوشش کریں کہ سورہ کہف آپ کم سے کم جمعہ کے دن ادا کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں، تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، ہر قسم کے لغویات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین سے دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔